اٹرنل ریفیوج سیریز کا آج کا سبمن بولیے، سیل، مہر۔ ہماری تھیم عبرانیوں 6 باب کے اندر کہ ہم ابدی پناہ لینے کے لیے دوڑے ہوئے جا رہے ہیں، اور پناہ کے شہروں کی طرح کلیسیا میں ہمارا پڑاؤ ہے، یہاں ہم پناہ لیے ہوئے، آمین۔ اور جس جگہ پہ پہنچنا ہے وہ ہمارا بڑا عروج ہوگا اس وقت، مگر وہ چیزیں جو وہاں ہوں گی یہاں بھی وہی، مگر گریجولی بڑھیں گے۔ تو تھیم آپ کو یقیناً سمجھ آ گئی ہوئی ہے۔ تو جب سیل کا معنی میں بیان کرنے جا رہا ہوں، مہر سیفگریجس ایک ورڈ ہے جس کا مطلب ہے سیل یا سگنیٹ رنگ۔ سگنیٹ رنگ جو بادشاہ آنے والے بادشاہوں کو ٹرانسفر کرتے تھے، سگنیٹ رنگ کے حوالہ سے ہمیں ملتا ہے تعلیم پر۔ میں نے سیل کے معنی کے اندر آپ کو میسج دوں گا، اور نکالیے میرے ساتھ افسیوں 1 باب اور 13ویں آیت، سنیے۔ اور اسی میں تم پر بھی جب تم نے کلام حق کو سنا جو تمہاری نجات کی خوشخبری ہے، اور اس پر ایمان لائے، پاک مودہ روح کی مہر لگی۔ مکاشفہ 7واں باب بھی دیکھیے میرے ساتھ، مکاشفہ 7واں باب اس کی 2 آیت۔ پھر میں نے ایک اور فرشتہ کو زندہ خدا کی مہر لیے ہوئے مشرق سے اوپر کی طرف آتے دیکھا۔ اس نے ان 4 فرشتوں سے جنہیں زمین اور سمندر کو زر پہنچانے کا اختیار دیا گیا تھا، بلند آواز سے پکار کر کہا کہ جب تک ہم اپنے خدا کے بندوں کے ماتھے پر مہر نہ کر لیں، زمین اور سمندر اور درختوں کو ضرر نہ پہنچانا۔ اور جن پر مہر کی گئی، میں نے ان کا شمار سنا کہ بنی اسرائیل کے سب قبیلوں میں سے 1,44,000 پر مہر کی گئی۔ اور ایک ریفرنس حزقیل کی کتاب 9واں باب 1 آیت سے، پھر اس نے بلند آواز سے پکار کر میرے کانوں میں کہا کہ ان کو جو شہر کے منتظم ہے نزدیک بلا، ہر ایک شخص اپنا مہلک ہتھیار ہاتھ میں لیے ہو۔ اور دیکھو 6 مرد اوپر کے پھاٹک کی راہ سے جو شمال کی طرف چلے آئے، ہر ایک مرد کے ہاتھ میں اس کا خون ریز ہتھیار تھا، اور ان کے درمیان ایک آدمی کتانی لباس پہنے تھا، اور اس کی کمر پر لکھنے کی دوات تھی۔ سب وہ اندر گئے اور پیتل کے مذبح کے پاس کھڑے ہوئے۔ اور اس کی 4 آیت، تو خدا نے اس سے فرمایا کہ شہر کے درمیان سے، ہاں یروشلم کے بیچ سے گزر، اور ان لوگوں کی پیشانی پر جو ان سب نفرتی کاموں کے سبب سے جو ان کے درمیان کیے جاتے ہیں آہیں مارتے اور روتے ہیں نشان کر دے۔ آمین۔ سیل، مہر یعنی سٹیمپ، یہ اولڈ پیریڈ کے اندر اس کا استعمال ہوتا تھا، آج بھی مہروں کا استعمال ہوتا ہے، سٹیمپ لگائی جاتی ہے، اور بادشاہ زیادہ استعمال کرتے تھے۔ اس کے علاوہ غلاموں کے اوپر، جانوروں کے اوپر بھی مہر کی جاتی تھی، تاکہ وہ شو ہو کہ یہ جس کی مہر لگی ہے وہ مالک ہے، ملکیت اس کی۔ تو سیل کا جو معنی مہر کا میں آج دینے جا رہا ہوں، آپ خوف زدہ نہیں ہوں گے مگر خوش ہوں گے کہ آپ پروٹیکشن میں۔ جن کے اوپر مہر ہے وہ کلیسیا کے اندر محفوظ ہیں۔ آپ جو یہاں بیٹھے ہیں، آپ کے اوپر سیل لگی ہوئی ہیں جو آج آپ سرمن میں سنیں گے، اور اگر کسی کے اوپر یہ مہر سیل نہیں ہے وہ خطرے میں ہے۔ اور اس تعلیم سے آپ جائزہ لیں گے، اور یہ وقتاً فوقتاً مہریں لگتی رہتی ہیں ہمارے اوپر، جیسے جیسے آگے بڑھیں گے سٹیمپ آپ کے اوپر لگتی چلی جاتی۔ اور جو ابھی ایماندار چل رہا ہے ان کو تو بالکل ان سیلز کا نہیں پتا، اور بعض میچور بھی ہیں تو بھی ان سیل سے ناواقف ہیں۔
مگر چونکہ وہ محفوظ ہیں، کلیسیا کے ساتھ چل رہے ہیں، اور آج ان کو تسلی ہوگی کہ کس طرح خداوند نے ان پہ مہر کی ہوئی۔ بغیر سیل کے میں یہاں کھڑا نہیں ہو سکتا، اور نہ ہی آپ یہاں بیٹھ سکتے، اور جو یہاں نہیں بیٹھے ان کے اوپر سیل نہیں ہے۔ اور اگر کوئی کہتا ہے اس کے اوپر سیل ہے اور یہاں نہیں بیٹھا تو وہ انجان ہے ان باتوں سے۔ آپ جو ریگولر مسیح کے ساتھ چلتے ہیں یقیناً آپ پہ مہر ہے، اور جو ریگولر نہیں ہے میں وثوق سے کہوں گا کہ ان کے اوپر مہر نہیں ہے، اور وہ خطرے میں، بہت خطرے میں۔ یہاں بھی پناہ کلیسیا میں لیے ہوئے، اور چونکہ زیادہ تر بادشاہ مہر کا استعمال کرتے تھے، عام آدمی بھی کرتا تھا، اور جو قبیلوں کے اندر پیلوٹے ہوتے تھے ان کے پاس بھی یہ سیل ہوتی تھی، اور بااختیار لوگ اس کا استعمال کرتے تھے۔ تو اولڈ پیریڈ کے اندر، آج تو ہم گولڈ کی رنگ پہنتے ہیں یا اور طرح کی پرل بھی یوز کرتے ہیں، اس وقت نہایت قیمتی پتھر کی یہ رنگ بنائی جاتی تھی، اور اس کے اوپر جیسے بعض لوگوں کے نام یا ناموں کا الفابیٹ وغیرہ لکھے ہوتے ہیں شروع کے، اسی طرح وہاں پر بادشاہوں کی اتھارٹی اس رنگ کو وہ سٹیمپ کے طور پر استعمال کرتے تھے، یعنی ان کے ہاتھ میں وہ اتھارٹی ہوتی تھی کہ اس کا استعمال جب کرنا ہے، کسی کو آرڈر دینا ہے، کسی کی پروٹیکشن ہے، ریلیز کرنا ہے، اس کی عدالت کرنی ہے، تو وہ اس سٹیمپ کو یوز کرتے تھے۔ ان کے ہاتھ میں وہ رنگ ہوتی تھی، انگشتری، اور اس رنگ کے اوپر وہ جو آرڈر ہوتا تھا ججمنٹ کا یا پروٹیکشن کا یا ریلیز ہونے کا، وہ اس کو یوز کرتے تھے، اور صرف کنگ یوز کرتے تھے۔ پھر جب کوئی دوسرا بادشاہ آتا تو وہ رنگ ٹرانسفر ہو جاتا، آگے آگے وہ چلتی تھی۔ اور یوسف کو بھی رنگ پہنایا گیا تھا، فرعون سے دوسرے درجے پہ تھا، تاکہ وہ اس مہر کا، سیل کا استعمال کر سکے لوگوں کے لیے۔ تو وہ اس نے بھرپور اتھارٹی کا استعمال کیا۔ اور پھر ہمیں اسرائیل کے بادشاہوں میں اخیاب کے پاس جو رنگ تھا، جو اس کے اوپر آرڈر لکھا ہوتا تھا، اجازت، پرمیشن، اتھارٹی جیسے سگنیچر ہوتے ہیں، تو یہ سگنیٹ رنگ کہلاتی تھی، مہردار انگشتری۔ تو ایزبل نے اخیاب کی اتھارٹی کا مس یوز کیا تھا، اس کی رنگ اتار کر زبردستی اس نے مورے لگا کر نبوت کے اگینسٹ اس نے کام کیے۔ اور دنیا کے اندر بھی بہت غلط استعمال ہوتا ہے سگنیچر کا بھی، اور موروں کا بھی، سیل کا بھی، تو زیادہ تر بادشاہ اس کو یوز کرتے تھے۔ اور یہودا کا بادشاہ داؤد، اس کے پاس بھی سگنیٹ رنگ تھا، وہ آگے شفٹ سولمن کو ہوا، پھر یہودا کے بادشاہوں کو وہ جو رنگ تھا جاتا تھا، پھر کرائسٹ کے پاس جانا تھا، پر کرائسٹ کے پاس یہ رنگ تو نہیں پہنچا، یسوع مسیح خود ہی ہمارا سگنیٹ رنگ ہے۔ رنگ اس نے کیا پہننا، اس کے منہ سے جو نکلتا وہ فائنل ہوتا۔ اور لکھا ہے زربابل کہ میں تجھے نگیں کے طور پر، نگیں یعنی سگنیٹ رنگ کے طور پر اس کو خدا نے اتھارٹی دی، تو مسیح خدا کا بیٹا ہمارا سگنیٹ رنگ ہے۔ اس نے جس بات کے اوپر کوئی فیصلہ لیا وہ اسی طرح ہوتا ہے، اور اس نے اپنی لائف کے اندر منسٹری کی اور ابلیس ڈرتا تھا، کانپتا تھا۔ اور اب بھی خدا کا بیٹا پورے اختیار کے ساتھ اپنے لوگوں میں موجود ہے۔ تو جیسا میں نے
کنگز کے حوالہ سے بات کی اور کرائسٹ کا بیان کیا، تو زمین کے اوپر جب بادشاہ ایسا کرتے تھے تو جو ساری کائنات کا ہمارا خدا ہے، خداوند ہے، بادشاہوں کا بادشاہ، وہ کیوں نہ سیل لگائے گا اپنے لوگوں کے اوپر؟ اس کے آرڈر چلتے ہیں، فرشتوں کو بھیجتا ہے، وہ نشان لگاتے ہیں، سیل کرتے ہیں، اور جن کے اوپر سیل ہوتی ہے وہ ابلیس کے ہاتھوں بچ جاتے ہیں، اور جن کے اوپر یہ نشان سیل نہیں ہوتا، یہ مہر نہیں ہوتی، وہ ابلیس کے قابو آ جاتے ہیں۔ انہوں نے کبھی غور بھی نہیں کیا ہوگا کہ ہم ان کے ساتھ ایسا ہوگا، پر ابلیس ان کے پیچھے لگا ہوتا ہے۔ اور ہم نے ایسی زندگیوں، خاندانوں کو دیکھا ہے جو کلیسیاؤں اور مسیح کے آنر نہیں کرتے، وہ پکڑے جاتے ہیں، اور جب پکڑے جاتے ہیں ہمیں پہلے سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ پکڑے جائیں گے، پر ہم دعا کرتے رہتے ہیں وہ بچ جائیں، محفوظ رہیں۔ بعض اپنے بچوں پہ توجہ نہیں کرتے، بعض اپنے پیرنٹس پہ توجہ نہیں کرتے، بعض اپنے ساتھیوں دھیان نہیں دیتے، بعض خادموں کے اوپر دھیان نہیں دیتے۔ تو یہ ایک گیپ دنیا کے اندر چل رہا ہے کلیسیاؤں کے بیچ میں، مگر جن کو تعلیم کا پتہ ہے وہ اپنی زندگیاں بچاتے ہیں۔ اور آپ اندازہ کیجئے کہ جب مصر سے رہائی دی گئی، ان کے گھروں کی چوکھٹوں کے اوپر بلڈ کو، اس نشان کو لگایا۔ کیا خدا ویسے نہیں بچا سکتا؟ وہ جس کو مرضی بچا سکتا، پر کیوں اس نے کہا نشان لگاؤ؟ وہ دیکھتا ہے، دنیا کو بتاتا ہے کہ یہ جنہوں نے نشان لگایا ہے یہ ایمان رکھنے والے لوگ ہیں، ان کے پلوٹے بچ گئے۔ ہے آج کسی کو اپنے پلوٹے کی فکر کہ وہ مسیح کے قدموں میں ہے؟ وہ اس کو خدا کی راہوں پہ ماں لے کے چلے، کوئی ہے اس کو باپ، اس کو اس کی پرورش خدا ان کے خوف میں کرے؟ نہیں، ان کو نہیں پتا ہو تو وہ پیرنٹس یہاں پر اسٹرانگ ہوں گے۔ ابھی میں نے فیملی کو اٹھایا تھا، ان کا فادر 15-16 سال پہلے اپنی ٹیم کے ساتھ ایک پروجیکٹ لیتا، اس کے ساتھ ٹیم ہوتی، وہ چرچ جاتے، اپنی ٹائید دیتے۔ تو جب میں ان کو وزٹ کیا، میں نے ان کے فادر کی ساری گواہی بتائی، کیسے وہ چلتے تھے۔ تو وہ پیرنٹس چلتے ہیں خدا کے ساتھ، اپنے بچوں کو وہ تعلیم ڈیفینیٹ دیتے۔ دوسری ایک سبق میں نے بتایا تھا، جتنی مرضی آپ تعلیم دیں، پی ایچ ڈی کروا دیں ان کو، اگر مسیح میں نہیں ہے تو وہ زیرو ہے، وہ ان پڑھ ہے۔ جتنی مال و دولت کٹھا کر لیں وہ خالی ہاتھ ہے، کچھ نہیں ان کے پاس۔ ابھی لدوکیا کی کلیسیا میں نے چینل پہ جو ٹیچنگ دی، وہ کہتے تھے ہم امیر ہیں، کرائسٹ کہتا تم غریب ہو۔ وہ کہتے کہ ہم بڑا نفیس لباس زیب تن کرتے ہیں، بہت اچھا کپڑا پہنتے ہیں، مسیح کہتا تم ننگے ہو۔ آپ دیکھیے کہ کلیسیا کے اندر وہ تھے، پر اندھے تھے، ننگے تھے، خوار تھے، کمبخت تھے، غریب تھے۔ وہ کلیسیا ایسی تھی جو روح سے معمور ہے، جو کلام کی دولت کے خزانے اپنے اندر رکھتے ہیں، وہ تشنا ہے، جن کو فکر لگی ہوتی اس طرح کہ وہ آگے بڑھتے ہیں مضبوطی سے۔ اور بائبل مقدس کے اندر یہ چیزیں جو ہم سیکھ رہے ہیں، روز آپ جو میچور ہو گئے ہیں اور چل رہے ہیں، خداوند آپ کو برکت دے۔ غافل نہیں ہونا، کہیں ناغہ نہیں کرنا، کہیں ایک ناغہ بھی چرچ میں نہیں ہونا چاہیے۔ بعضوں کا مجبوری میں ہو جاتا ہے، پر پھر بھی کوئی ایسا راہ نکالنا چاہیے کہ ناغہ ہو ہی نہ۔ کیوں ہو؟ کرائسٹ شمعدان میں پھرتا ہے، وہ ایک ایک کو دیکھتا ہے، واچ کرتا ہے کہ کون اس کا بیٹا بیٹی یہاں بیٹھے۔ اور اس لدوکیا کی کلیسیا کو کہا آنکھ میں لگانے کے لیے سرما لیں، وہ میڈیسن آئنٹمنٹ ایکسپورٹ کرتے تھے دوسرے ملک و شہروں
میں وہ میڈیسن ان کی جاتی تھی، پر وہ خود بلائنڈ تھے، مسیح سے دور تھے. گارمنٹ کی فیکٹریز وہاں پر تھیں، بڑا بڑا نفیس لباس، مگر خود وہ ننگے تھے. اور کرائسٹ ڈور پہ کھڑا کھٹکھٹاتا. میں نے شولمائٹ سولومن کا ریفرنس دیا. سلیمان شولمیت کا ڈور کو کھٹکھٹاتا ہے، کھول اے میری کبوتری، اے میری پاکیزہ، رات کی بوندوں سے میری زلفیں بھری ہوئی ہیں، میرا سر شبنم سے تر ہے، میرے لیے دروازہ کھول دے. وہ آگے سے کہتی ہے میں تو کپڑے اتار چکی ہوں، جوتی اتار چکی ہوں، میں کیسے اٹھوں؟ لدوکیا کی کلیسیا بھی ننگی تھی اور دروازہ نہیں کھولتی تھی کرائسٹ کی. اور پھر اس نے فیصلہ کیا، شولمائٹ نے، میں اٹھتی ہوں، دروازہ کھولتی ہوں. پر اس کا محبوب جا چکا تھا. پھر وہ بھاگی چادر لپیٹ کر، لباس نہیں پہنا پھر بھی، اور محافظوں نے اس کی چادر کو اتارا. وہ ڈھونڈتی تھی. ایک بلیور اسٹرانگ بلیور ہونا چاہیے، نجات کے کپڑے پہنے ہونے چاہیے، سفید لباس، اس کے تھاٹ کے اندر مسیح، روح القدس، معموری کلام، ورشپ اٹھانے والے. کاش ذہن کھل جائیں مقدسوں کے. دنیا کے تو نہیں کھلنے، مقدسوں کے بھی بند ہوتے ہیں، یہ بھی کلام میں بتاؤں گا. یہ جو مہر لگ جاتی ہے یہ بتا دیتی ہے کہ یہ خدا کے بیٹے بیٹی، سمجھے؟ یہ خدا کے لپالک فرزند ہے. آمین. سٹیمپ ان کے اوپر ہوتی ہے، ان کے ماتھوں کے اوپر، ان کے دلوں کے اوپر. خدا کندہ کر دیتا ہے، اپنی سٹیمپ دیتا ہے، لگاتا ہے. پھر ابلیس کی جرت نہیں کہ ان کو چھوئے. سمجھے؟ حفاظت ان کے چوگرد ہو جاتی ہے. غور سے سنیں گے کلام کا سننا، جو مکاشفہ میں آپ سن پاتے ہیں، گویا آپ کے لیے وہ سیل کھل جاتی، ورنہ سیل لگی ہوتی. بعض ابھی میں نے بہت بھید سنائے ہیں، سارا سال ہی سناتا رہتا ہوں، مگر جنہوں نے نہیں سنے ان کے لیے وہ مہر تھی ان کے اوپر کہ وہ پیغام کو نہیں سن پائے، کیونکہ ان کے اندر دلچسپی نہیں تھی، ان کو روک دیا گیا. بے شک ہم کرتے ہیں کہ وہ آئیں، پر ہمیں معلوم ہے کہ ان کو روکا گیا ہے کہ وہ کلام نہیں سن سکتے، کیونکہ ان کی عادات، ان کی نیچر دنیا کی ہے. وہ محروم رہ جاتے ہیں. بعض چند سربن سے محروم رہ جاتے ہیں، وہ ان کے لیے اپنے آپ کو تیار نہیں پاتے، نہ وہ تیار ہوتے ہیں، ان سے روک لیا جاتا ہے. یسایہ 8واں باب 16ویں آیت میں شریعت کی کتاب اسرائیل سے کلوز کر دی گئی، اور 8ویں باب کی 16ویں آیت میں لکھا ہے شریعت کی کتاب پہ مہر کر دے میرے شاگردوں تک. جب میرے شاگرد آئیں گے، کرائسٹ کے 12 شاگرد، وہ اس کلام کو سمجھ پائے. باقی مہر کر دے. تو وہ مہر ہو گئی، ان کو سیل ہو گئی، پر وہ سیل کھلی جا کر شاگردوں کے اوپر. پھر ڈینیل کی کتاب، ڈینیل کو کہا گیا رویا اور نبوت کے اوپر مہر کرتے. سمجھے؟ تو 70 ہفتے کی رویا تھی، وہ کرائسٹ کے پیریڈ میں جا کے کھلنی تھی. اس سے پہلے کوئی نہیں سمجھتا تھا، چاہے کوئی نبی ہو، چاہے ڈینیل خود کیوں نہ ہو، لکھ رہا ہے، پر مہر سیل ہے اس کے اوپر کہ یہ باتیں کسی کو سمجھ نہیں آئیں گی. تو نہیں آئی کسی کو، وہ آج ہمیں سمجھ آ رہی ہے، ہم پہ کھلی ہے. یہاں ہماری تعلیم کو کوئی سن رہا ہے، ان کے لیے کھلی. اگر جنہوں نے نہیں سنا ہمارے ذریعے سے، ان کے اوپر بھی وہ سیل ہے ابھی تک. بہت سے سرمن بہت سے لوگوں کے لیے بند ہیں تاکہ وہ برکت نہ پائے، ان کی زندگیاں برکتوں سے محروم رہ جائیں. وہ سوچتے ہیں ہمارے پاس 4 پیسے ہیں. لدوکیا کی کلیسیا کی طرح وہ غریب ہیں، ان کو رفاقت کی اہمیت کا پتہ ہی نہیں. اور رویا نبوت. پھر ڈینیل 12ویں باب کی 4تھی آیت میں ڈینیل کو کہا گیا کہ یہ رویا، یہ کتاب سب بمہر کر دے، آئندہ کے زمانوں تک کے لیے
وہ خود سمجھنا چاہتا تھا، اس نے کہا آرام کر، اس کو بھی نہیں سمجھایا گیا. تو آپ سوچئے کہ آج کوئی کہے جی مجھے سمجھ آ جائے، آئے گی، پر جو کرائسٹ میں چھپا ہو، جو رفاقت کی اہمیت کو سمجھتا ہے، جو اپنے آپ کو بلیور سمجھتا ہے، وہ یہاں پہنچتا ہے، دوسرا نہیں. اکا دکا وہ تو سارے کیتھولک چرچ بھی بھرا ہوتا ہے. تو اگر کوئی بغیر مکاشفہ جاننے کے ایسے یہاں آ کے بیٹھ جائے، وہ انہی کی طرح کا ایک شخص ہوتا ہے. اور ہم پاسٹر جانتے ہیں خاندانوں، زندگیوں سے واقف، ایک ایک پہ ہمارا دھیان فوکس ہوتا ہے. تو سب بموہر کر دیا گیا وہ پیریڈ، بھید سمجھ نہیں آتے. پھر آپ مکاشفہ کی کتاب کے اندر پڑھیے 22ویں باب میں، وہاں پر لکھا کہ یونا کو کہا گیا کہ ان باتوں کو پوشیدہ نہ کر، اوپن کر، کھول ان کو. میں نے مہر ہٹا لی ہے. پہلے اس کو کہا تھا کہ میں نے پوشیدہ رکھا ہے، اس کو پوشیدہ رکھ، سیل ہے. آپ نے اس چرچ میں مکاشفات پہ مکاشفات اگر سنے ہیں تو آپ کے لیے یہ کلام کھلا ہے. آمین. کیوں کہتا ہے پالوس کہ میرے لیے دعا کرو تاکہ کلام کا دروازہ کھلے؟ کیوں کہتا ہے؟ بچہ ہے، رسول ہے. کیوں کہتا ہے؟ اس کو معلوم ہے کہ کلام سیل ہے، مکاشفات کے اوپر مہریں لگی ہوئی ہیں. دعا کرو اگر سننا چاہتے ہو تاکہ وہ سیلیں کھلے، وہ کلام آپ تک پہنچے. اور ٹیمپل آف گاڈ کلیسیا میں آپ سننے والے لوگ ہیں، دلچسپی رکھنے والے لوگ ہیں. مجھے معلوم ہے کہ کون ان مکاشفات کو سمجھ رہا، سمجھے. اور پھر کئی فیملیز کو خدا ہمارے پاس لے کے آتا ہے، ان کو مکاشفات چاہیے ہوتے، ان کو جب نہیں ملتے وہ ڈھونڈتے پھرتے کلیسیاؤں کو، یہاں پہنچ جاتے. اور پہنچنے کے بعد وہ کہتے ہیں کہ ہاں یہ وہ جگہ ہے جہاں ہمیں کچھ مل سکتا. بہت سی گواہیاں میں نے سنی ہے ہماری کلیسیا کے اندر. تو جن کو مکاشفات کی قدر نہیں، وہ بعض یہاں سے بھی آؤٹ ہو جاتے کیونکہ وہ چل نہیں پاتے، ان مکاشفات کے اوپر عمل نہیں کر پاتے، تو وہ بھی غائب ہو جاتے. ان بھیدوں کی ہمیں سمجھ ہے. اور میں کیوں کلام مانگتا ہوں خدا سے؟ یہ کوئی اتنا آسان کام نہیں ہوتا. یہ سیل کلام ہوتے، یہ نہیں کہ خدا نے اس کو ہمارے لیے اوپن نہیں کیا. یہ ڈور ہیں، یہ کھلے ہیں. پر سیل کا مطلب ہے کہ ایک وقت ہوتا ہے، ہولی اسپرٹ رحمہ کی صورت میں وہ فریش ریولیشن دے دیتا ہے. ورنہ لوگوس کا مطلب ہوتا ہے یہ ریٹن ورڈ آف گاڈ، رحمہ کا مطلب ہوتا ہے جو اسپوکن ورڈ آف گاڈ. یہ ایک فرق ہمیں پتا ہوتا ہے. ہم اپنا دھیان خداوند کی طرف لگائے رکھتے ہیں، خداوند کلیسیا کے لیے کلام دے، کلیسیا کے لیے کلام دے. اور جب آتا ہے، اترتا ہے، تو آپ مجھے خود ہی بتائیے کہ ہر سنڈے آپ یہاں مکاشفہ سنتے ہیں یا نہیں؟ پریز دی لارڈ. تو کوئی اس کو مس کر دے، آپ سوچئے اس کو ہے قدر. کوئی اپنا بچہ ایک دن اسکول سے مس نہیں کرتا. سنڈے کو انہوں نے مذاق بنایا ہوا. اپنی جاب سے ایک چھٹی بھی نہیں کرتے. پر تشنے کی کم ہوتی. لکھا جس نے 9 حکموں پر عمل کیا، ایک میں نہ کیا. یعقوب کے خط میں لکھا اس نے 9 پہ پانی پھیرا. یہ اتنا سینسٹیو کام ہے، اس لیے بہت تھوڑے آسمان کی بادشاہی میں جائیں گے جن کے اوپر مہر ہے. تو کلیسیاؤں پہ وہ ایماندار آپ پائیں گے جن کے اوپر سیل ہے، سٹیمپ ہے. اور سٹیمپ کون سی ہے؟ کہ میں آپ خدا کے لیپالک فرزند ہے. حامد، یہ سٹیمپ. جنہوں نے خداوند کو قبول کیا، اس نے انہیں خدا کے، بولیے، فرزند بننے کا حق بخشا. نہ وہ خون سے، نہ ارادہ سے، نہ خواہش سے پیدا ہوئے، خدا سے پیدا ہوئے. سمجھے؟ اور پالوس رسول نے اس
सील वर्ड का, टर्म का बहुत इस्तेमाल किया। ग्रंथ 9वें बाब के अंदर वो कहता है, लोगों से कहता है, चूंकि पौलुस ने बहुत मेहनत की थी, लोग मेहनत को बेकार कर देते हैं, तो फिर वो कहता है, गौर से सुनिए, वो कहता है कि अगर कोई मुझे रसूल नहीं मानता, पर तुम तो मुझे मानते हो रसूल, अगर तुम भी मुझे रसूल नहीं मानते, हट रहे हो, तो फिर वो आगे कहता है कि जब तुमने हमारी मार्फत कलाम सुना रसूलों की, तो तुमने हमारी रसालत के ऊपर मोहर कर दी। सुनने से, आप सुन रहे हैं मुझे, तो आपने मेरी खिदमत पर मोहर कर दी। आमीन। आप मेरी मिनिस्ट्री से तरक्की पा रहे हैं, आप मोहर लगा रहे हैं मेरी मिनिस्ट्री के ऊपर, आप बच रहे हैं, खुदा आप पे मोहर लगाता चला जा रहा है कि इन्होंने उस रसालत की, खिदमत की, कलीसिया की, कदर की, कलाम की साथ साथ मोहर लगती चली जाए। आमीन। फिर तीसरा बाब यूहन्ना की इंजील के अंदर यूहन्ना कहता है कि जिन्होंने खुदावंद यीशु की गवाही को कबूल किया, गौर से सुनिए, उन्होंने खुदा को सच्चा माना और अपनी तरफ से उसकी सदाकत के ऊपर के वो ट्रू गॉड है मोहर लगा दी। किस तरह? जब उन्होंने खुदावंद को कबूल कर लिया तो खुदा को सच्चा मान, ये मोहर लगाना है, समझे, ये स्टैम्प लगाना है कि तू सच्चा खुदा है। कैसे? जब मैंने कबूल कर लिया। आमीन। जब आपने मसीह को कबूल कर लिया तो खुदा को बोलिए सच्चा माना। आपका सच्चा मानना गोया मोहर लगा दी, आपने सील लगा दी कि वो ट्रू गॉड है। आमीन। तो आप देखिए कि आप भी मोहरें लगा रहे हैं, खुदा भी लगा रहा है, हम भी लगा रहे हैं, फरिश्ते भी लगा रहे हैं। ये मोहर का, सील का लगना बहुत जरूरी। तो फिर जो रूहें नहीं जीतता उसकी खिदमत के ऊपर मोहर नहीं लग रही, समझे। वर्शिप उठाने वाले, खिदमत करने वाले टीम, वो जब मिनिस्ट्री करती है तो मिनिस्ट्री बताती है कि वो खादम है। ये सील का तभी हमें पता चलता चला जाता है कि ये खुदा का बंदा, बंदी, ईमानदार है, खादम है, ईमानदार घराना है, वो खिदमत से दिखता है। फिर इसी तरह गलत तालीम और सही तालीम से भी हमें पता चलता है। और दूसरा तीमुथी दूसरे बात अंदर लिखा कि बास तालीम को बिगाड़ते, गलत तालीमात देते, और पौलुस रसूल कहता है जितना मर्जी वो गलत तालीम दे दे। दुनिया के अंदर चल रही होती है ना, कॉलोनी में कई गलत तालीमात चला रहे होते हैं, पर जैसा मैंने बताया ठीक तालीम सुनने वाले यहां पहुंच जाते हैं। लिखा तो भी खुदा की बुनियाद कायम रहती है और वो उस तालीम के ऊपर, उन लोगों के ऊपर मोहर करता है और अपने लोगों को पहचानता है। जिनको पहचानता है उनको कलीसिया के अंदर रखता है। जिनको पहचानता है, ये है वो लोग तालीम को सुने, समझे। जितना मर्जी कोई बिदती तालीम फैलाता फिरे दुनिया में, पर खुदा अपने लोगों, अपने खादमों को पहचानता है, उनको इकट्ठा करते। आमीन। आयत में पढ़ देता हूं, दूसरा तीमुथी से, बहुत जरूरी है। दूसरा तीमुथी दूसरा बाब 18। वो ये कह करके क़यामत हो चुकी है, हक से गुमराह हो गए और बास का ईमान बिगाड़ते हैं। आगे सुनिए, तो भी आगे सा पढ़िए, खुदा की मजबूत बुनियाद कायम रहती है और उस पर ये मोहर है कि खुदावंद अपनों को पहचानता है और जो कोई खुदावंद का नाम लेता है नाराजगी से बाज रहे, वो पहचानता है। अब मोहर है, ठीक तालीम सुनाने वाले पर मोहर है, तो खुदावंद अपने लोगों को पहचानता है। मेरे पास वो आएगा जो खुदावंद जिनको पहचानता है, तालीम सुनने वाले हैं, वो पहुंचते हैं। जिनको वो पहचानता है तो वो कलीसिया में ना आए, वो मुकाशफात ना सुने, ये कैसे हो सकता है। तो हमें पता चल जाता है कि खुदावंद अपने लोगों को पहचानता है, वो यहां पर आकर ठीक तालीम को सुनते और रिफाकत रखते हैं। ये भेद उनके लिए खुलते हैं
بعضوں کے لیے مہر لگا دیتا ہے, سیل لگا دیتا ہے, بعضوں کی ججمنٹ کرنے کے لیے سیل لگاتا ہے, بعضوں کی ججمنٹ کرنے کے لیے سیل لگاتا ہے, بعضوں کو اپنے بیٹے بنانے کے لیے سیل لگاتا ہے. تو مجھے آپ کو لیپالک فرزند ہونے کے لیے اس نے یہ سیل لگائی. ہم خدا کے بولیے لیپالک بیٹے بیٹیاں یہاں پر بیٹھے. یہ سیل, یہ سٹیمپ لگی ہوئی ہے, ادروائز نہیں بیٹھ سکتے. اور تعلیم کے اوپر بھی مہر, اور یہ مارکنگ بلیور ہیں جن کے اوپر مارک ہے. اولڈ ٹیسٹمنٹ کے اندر ابراہم کو کہا گیا کہ وہ خدا پر ایمان لایا نامختونی کی حالت. ابھی وہ غیر قوم سے آتا, مختون نہیں تھا, ختنہ یافتہ نہیں تھا, ایمان لے آیا. اور رومیو 4 باب میں لکھا ہے کہ پھر ایمان سے تو راست بات ٹھہر گیا, مگر ختنہ کا نشان مہر کے طور پر اس کی راست بازی کے اوپر مہر ہوئی. مگر میں آپ ہمارا یسوع مسیح کی مصلوبیت میں ختنہ ہوا, روحانی جس میں سب پاک ہو گئے, اور اس کے مرنے اور جی اٹھنے سے ہمارے اوپر مہر ہو گئے. یہ نشان کہ وہ مصلوب ہوا جو مانتے. پولس کہتا ہے میں مسیح کے داغ اپنے اوپر لیے پھرتا ہوں. یہ مارک ہمارے اوپر لگے ہوئے ہیں, یہ سیلیں ہمارے اوپر لگی ہوئی ہیں, بلڈ کے خون کے یہ نشان لگے ہوئے ہیں کہ ہم نے اسے قبول کر رکھا ہے اور اس کو سچا مان لیا ہے, اپنا نجات دہندہ مان لیا ہے, اپنا سیویئر مان لیا ہے. ہم لیپالک بیٹے بیٹیاں ہیں. یہاں پر ہر خاندان اپنے بچوں کے حوالہ سے دیکھے کہ ان کے پاس بے فارم ہے, وہ کہے کہ یہ میرا بچہ ہے, یہ میرا ہے, آئیڈینٹی اس کے پاس موجود ہے کہ میں اس کا باپ ہوں, یہ میرا بیٹا بیٹی. کوئی کر کے دکھائے کلیم. اتنے ہی ہم سادہ ہو گئے کہ روحانی باتوں کو نہ سمجھے کہ اس کے بیٹے ہو اور ہمارے اوپر کوئی آئیڈینٹی نہ ہو, کوئی مارک نہ ہو, کوئی سیل نہ لگی ہو. آپ اس کا آفس جو ہیمن پر ہے, کاش اپنے ناموں کو پڑھیں. کیسے کیسے پرمیشن وہاں ہوتی ہے میرے آپ کے لیے کہ ہمارے اوپر سیل ہوتی ہے, وہ ہمیں بچاتا ہے, سنبھالتا ہے, پرورش کرتا ہے. آمین. تو یہ سٹیمپ لیپالک فرزندوں کی ہمارے اوپر لگی ہوئی ہے. اور اگر سنیے, میں نے کہا ہمیں خوف زدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے. دنیا کو جن کے اوپر مہر نہیں ہے ان کو یہاں بھی ہلاک کرتا ہے, جہنم میں بھی جائیں. جن پہ مہر ہے وہ یہاں بھی بچیں گے, آگے بھی بچیں گے. اور حزقیل کی کتاب 9 باب میں پڑھا, حزقیل کو رویا دی گئی اور رویا میں دیکھتا ہے کہ یروشلم کے منتظم کون؟ اینجل, جو شہروں کے اوپر, ہولی موکل جو بہار کلونی کے اوپر, لاہور کے اوپر خدا کے اینجل بھی ہوتے ہیں اور ابلیس کے بھی, ابلیس کے برے کاموں والوں کے گھروں کے اوپر ہوتے ہیں. پر خداوند کا فرشتہ ایمانداروں کے گھروں میں خیمہ زن ہوتا, ان کو بچاتا, ان کے اوپر پروٹیکشن ہوتی. تو وہ منتظم. اور حزقیل کہتا ہے میں نے دیکھا ایک شخص کو جو کتانی لباس پہنے ہوئے تھا, اس کی کمر پر ایک دوات تھی اور وہ نشان لگانے کے لیے اس کو مقرر کیا گیا تھا. اور اس نے 6 مردوں کو, 6 لوگوں کو, وہ بھی اینجل, وہ منتظم تھے یروشلم کے, حفاظت کرتے تھے. اب ان کو آرڈر ہوا ہے کہ اپنے ملک ہتھیار اٹھاؤ اور یروشلم کے لوگوں کو مارنا ہے, تم قتل کرنا. ان فرشتوں نے پر کہا ابھی نہیں, پہلے جو خدا کے لوگ ہیں ان کے ماتھوں پر نشان ہوگا. آمین. ان کے اوپر ایک سیل ہوگی, کتانی لباس والا نشان لگاتا چلا جائے گا. جس پر نشان ہوگا اس کو تم چھوڑ دینا, جس پر نشان نہیں ہوگا اس کو پکڑ لینا, مارنا. وہ بوڑھا ہو, جوان ہو, میل ہو, فیمیل ہو, بچہ کیوں نہ ہو,
اس کو مارنا ہے، ترس نہیں کھانا۔ آپ سوچئے کہ جو مسیح کو نہیں جانتے اور دل سے عبادت نہیں کرتے، ان کے بچے بھی محفوظ نہیں ہیں، کسی وقت ابلیس کے ہتھے چڑھ جائیں گے۔ چڑھ سکتے نہیں، چڑھ جائیں گے۔ ہمارا دل بہت دہل جاتا ہے جب لوگوں کو خدا سے دور دیکھتے، مذاق بنایا ہوا ہے۔ رفاقت کو تو ایسے ہی اسے باتیں بناتے، خدا کے لوگ جو دن رات جاگتے ان کو تو کچھ سمجھتے ہی نہیں نا، اس لیے وہ بے نشان سمجھے؟ ان کے اوپر یہ نشان نہیں لگے ہوئے، یہ سٹیمپ نہیں لگی ہوئی، تو اسے کہا جن پہ نشان ہوگا ان کو بچانا ہے۔ تو پھر وہ کتانی لباس والا نشان مور کرتا چلا جا رہا تھا، اور کہاں سے؟ ہیکل سے کام شروع ہوا۔ ہیکل سے مراد جو خدمت کرنے والے، جیسے ہم یہاں بیٹھے ہیں، خدمت کرنے والے، آپ یہاں سے سٹارٹ لینا، یہ نہیں کہ باہر سے۔ یہاں بھی ہیکل کے اندر جو کوئی بے نشان ہوگا تو لکھا ہے کتانی لباس والا، اور جو اس کے ساتھ قتل کرنے والے تھے ان کو کہا گیا نکلو باہر یہاں سے، ہیکل سے، اور شروع کرو کام۔ پر پہلے خدا کے مسکن سے شروع کرو۔ یہ بزرگ جو سامنے کھڑے ہیں، بڑے اپنے آپ کو روحانی سمجھتے ہیں، ہیکل کے اندر ان سے کام شروع کرو، جو خدا کا بندہ نشان کر دو، باقیوں کو ہلاک، اور وہاں سے ہی قتل ہونا شروع ہوگا۔ نما باپ ہزقیل پڑھیے آپ جا کر۔ پھر یروشلم میں بڑی قتل و غارت ان فرشتوں نے کی، بہت لوگ مارے گئے، بزرگ، جوان، بیٹے بیٹیاں، پر جن پر نشان تھا وہ بچ گئے۔ آمین۔ میں آپ یہاں پر ایسے نہیں بیٹھے، یہ کلیسیا باڈی آف کرائسٹ، خدا کا مقدس، خدا کا گھر، خدا کے رہنے کی جگہ، ہولی اسپرٹ یہاں رہتا، خدا یہاں رہتا، میرے اوپر اپنی اسے سیل بلڈ کی لگائی ہوئی ہے، اور کیسے محفوظ نہ ہو؟ کیوں آ جاتے ہیں؟ اس لیے کہ بچ گئے۔ کیوں آ جاتے ہیں؟ جو برائے نام سوچتے نا چل ہو آئے، وہ اپنی فکر کریں، اپنی فیملیز کو بچائیں، اپنی زندگیوں پر غور کریں، نہیں تو رہ جائیں گے اس دنیا کے اندر بھی مارے مارے پھریں گے، اور آگے بھی اپنی زندگیاں بچا لو۔ اسے کہا یروشلم سے شروع کرنا، ہیکل سے شروع کرنا، اور ہلاک ہوتے چلے گئے۔ اور خدا نے اپنے لوگوں کو لکھا ہے، وہ اپنے لوگوں کو پہچانتا ہے، ان کے اوپر مہر، تعلیمی مہر بھی اور راست بازی کی مہر بھی۔ اور جب وہ مصر سے نکلے تھے، ان کے گھروں پہ نشان تھا، آفتیں بنی اسرائیل پہ نہیں آئی، مگر مصر کے اوپر ہر طرح کی آفت آئی۔ خدا نے اپنے لوگوں کے اوپر نشان کر رکھے تھے، وہ بچاتا ہے، سنبھالتا ہے۔ ہم یہاں پر نشان کے ساتھ بیٹھے، سمجھے؟ بعض لوگ چرچ میں کراس کا نشان خود بناتے، وہ سوچتے ہیں کہ نشان بنا ہی لو کچھ بچت ہو جائے، نشان ادھر سے لگنے۔ یہ نشان نہ اس کے سامنے جھکنے کی ضرورت ہے، مسیح یہاں پر مصلوب ہوا، یہ کرسچینٹی کا نشان ہے کہ مسیح نے اس پر جان دی، جس نے جان دی اس کے آگے جھکنا۔ اس لکڑی کے نشان سے بچت نہیں ہے، اس کے اوپر جو مرا ہے اس کے خون سے بچت ہے۔ پر ہم لگاتے ہیں اپنے گھروں میں، ٹھیک ہے، گھروں میں بھی، چرچ میں بھی مسیح مصلوب ہوا، مگر ہماری زندگیوں کے اوپر نشان کیا ہوگا کہ یہ میرے بیٹے بیٹیاں ہیں، لے پالک ہونے کی سیل لگی ہوئی ہونی چاہیے، بلڈ کی۔ مائیں بچوں کو پیار کرتی ساتھ چھوٹی سی سلیب بنا دے، ایسے انگوٹھے سے بناتی رہتی ہیں، سمجھے؟ وہ خداوند کی حفاظت میں۔ کئی پادریوں کو دیکھا ہے، ان کو پیسے دعا کر بیمار کے لیے پہلے وہ ایک چھوٹی سی کراس بناتے، یا گرجے پہ ایسے ہی سائے کی کراس بنا دیں، پھر تم کون ہوتے ہو نشان لگانے،
निशान खुदा की जात में लगाना। आमीन। तभी तो कमजोर से बिलीवर बन के हुए, पता नहीं, समझ नहीं, सीलें अपनी मोहरें जेब से निकाल के लगाते रहते। अपने लोगों को बोलिए पहचानता है तो जजमेंट उनकी करता है। तो मिस्र में भी बचाया, और यहां बनी इसराइल के लोगों में गैर कौमों के ऊपर भी निशान नहीं लगाए जा रहे, कौम के ऊपर, समझे, जो खुदा के लोग हैं उन पे निशान। या तो नामी मसीह, चर्च जाना नहीं, फाकत रखनी, खुदा की दर्ज की देनी नहीं, उसकी इज्जत ऑनर करनी नहीं, सिर्फ कहना जी बुरा कलाम आता। झूठ बोलते। कलाम आता हो तो उसका पैसा खा जाए, टाइट खा जाए, उसको निकलवाना आता है। वो अपना रुपया पैसा सुराखदार थैली में जमा करता है। इबादत ना करे, वो खुदा के लोग हैं। कलीसिया का हिस्सा ना बने, वो खुदा के लोग हैं। दुनिया भर की रौनकें उनके माइंड में चलती रहती है रोज। कलाम को हाथ नहीं लगाना पड़ने के लिए, ना कलाम के मुताबिक चलने की कोशिश करना, कहते खुदा के लोग हैं। उनका फलसफा, उनका ज़हन कहीं और उड़ रहा होता है, तो वो निशान करता है। और जिन पे निशान नहीं होता, इब्लीस उनको मारना शुरू करता है, बीमारियों में लाना शुरू करता है, प्रॉब्लम आना शुरू, घेरना शुरू उनको हो जाती है। जॉबलेस, बिजनेस डाउन उनके होना शुरू हो जाते हैं। मगर खुदा के लोग बरकतों से माला माल होते चले जाते हैं। आमीन। तो यरूशलेम के अंदर उसने कहा निशान करता चला जा, सील करता चला जा। और इफ्सियों के खत के अंदर मैंने पढ़ा कि हमने ईमान से निजात पाई, और पाक रूह, पाक मुदा रूह की मोहर हमारे ऊपर लगी, समझे। निजात पाने के बाद होली स्पिरिट जिंदगियों के अंदर खुदा के बेटे ने भेजा, जो सील है मेरे आपके लिए कि ये मेरे फर्जंद है, ये मेरे बेटे बेटियां। तो देखो मोहर लगी हुई है रूह की, मसीह के खून की मोहर लगी हुई है। यकीन लगी तो यहां बैठे, समझे। बहुत संजीदगी से चलना है खुदा के साथ। सील कोई कहेगा ना मिटा दी, मिटनी क्या, उसकी लगी हो वो मिटेगी नहीं, लगी तो हो। तो होली स्पिरिट की मोहर लगी मेरे आपके ऊपर, तो हम यहां पर इफाकत करते हैं, यहां गीत गाते हैं, यहां प्रस्तिश करते हैं, रूह की ताबेदारी में, उसकी पैरवी में चलते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। तो यहां पनाह लिए हुए हैं, उसके बेटे बेटियां बन गए, ये मोहर लगी हुई है, समझे। ये पनाह के शहर कलीसिया के अंदर अगर कोई नहीं तो मोहर उसके ऊपर नहीं, सील उसके ऊपर नहीं, स्टैंप उसके ऊपर नहीं लगी हुई, समझे जी। और मैं आप स्टैंप लगिए भागे आते, खुदा की हजूरी में आते हैं, क्योंकि उसके लिपालिक बोलिए बेटे बेटियां हैं। ये आप ऐसे नहीं कि बस जी चल रहे चर्च में, नहीं, आप बेटे हो, बेटियां, आप स्टैंप आपके ऊपर है, आपके ऊपर सील है। तो पनाह के शहर में भी सील है, और अब्दी पनाह के लिए फिर कौन सी सील होगी वो भी मैं बताता हूं। वो लगनी है अभी, ये नहीं कि लग गई, जो लग गई है आप यहां पर। और मुकाशवा 7वें बाब में पढ़ा, उस स्टैंप वाले को कहा ये जिंदा खुदा की मोहर ले और लगाना शुरू कर, पर ठहर जा, उसको कहा था ठहर जा। जमीन के ऊपर जो फरिश्ते थे उनको कहा अभी ना जमीन, ना समंदर, ना दरख्तों, किसी को नुकसान ना पहुंचाना, जरर ना पहुंचाना, जब तक 1,44,000 पर जिंदा खुदा की मोहर ना लग जाए। पहले मोहर उसके ऊपर लगनी है, वो मोहर अभी नहीं लगी, अभी तो सिर्फ एक मोहर लगी है पनाह के शहरों वाली, वो अभी लगनी है। तो जिनको अभी यहां नहीं लगी वो आगे कैसे लगवाएंगे?
मुखालिफ मसीह के दौर के अंदर 1,44,000 12 कबीलों का वहां जिक्र है, हर कबीले से 12,000। इसका मतलब स्पिरिचुअल कबीले हैं, खुदा के लोग हैं। 1,44,000 का मतलब है कसरत से। ये फिगर 1,00,000 सिर्फ 44 बंद नहीं है, यानी 12 शागिर्दों ने दुनिया को बचाया, यानी शागिर्दों से शागिर्द बने। 12 into 12 144, यानी 1,44,000 कसरत से। मुकाशवा 7वें बाब में लिखा है कसरत से भीड़ देखी। ये 1,44,000 मुकद्दस, जिसमें मैं आप यहां पर हैं और लाहौर पाकिस्तान और दुनिया भर में जहां जहां बिलीवर कलीसियाएं हैं, कैरिस्मेटिक लोग हैं, रूह से मामूर नजात याफ्ता लोग, ये उनकी बात सब कलीसियाओं की नहीं। जो पाक रास्तबाज है, जिनके ऊपर ये सिग्नेट रिंग लग चुकी हुई है मेरे मसीह की, उसने बेटे बेटियां खुदा ने कबूल कर लिया हुआ है, ये वो लोग हैं उनके ऊपर ये मोहर लग चुकी है। जहां पनाह के शहरों में इबादत के लिए जमा है, उनके ऊपर मुखालिफ मसीह के दौर में भी 1,44,000 पे मोहर लगेगी। वो लोग यहां बैठे हुए हैं। अब आप बताइए, आपके ऊपर बेटे बेटी होने की मोहर लगी हुई है? लगी है तो जरा बताइए। प्रेज़ द लॉर्ड। तो अगर रेगुलर थे तो शाबाश, पर आज ही अगर किसी ने बजाई है तो फिक्र कर। इसलिए 1,44,000 में मेरा आपका शुमार होना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। 1,44,000। फिर इब्लीस भी नकल करता है, उसने भी एक मोहर लगाने के लिए तैयार कर रखी है 666 666 की छाप। वो कहेगा जिसके ऊपर ये मोहर लगी है उसको खाना मिलेगा। अगर वो कहता है कि मेरी मोहर से लोगों को खाना मिलेगा, तो जिसने पहले लगाई हुई है जिंदा खुदा की, उसको क्यों ना मिले? खुदा के साथ चलिए। और मुकाशवा की किताब 14वें बाब के अंदर लिखा है कि जिन्होंने उस हैवान की छाप नहीं ली थी, वो अपनी बरबतें लिए खुदा के तख्त के सामने उस समंदर के पास जो बलौर की मानद है गीत गाएंगे। जो गालिब आएंगे, जो उसकी मोहर नहीं लेंगे, जिन पर जिंदा खुदा की मोहर होगी। क्राइस्ट हमारा सिग्नेट रिंग है, समझे? बोलिए, क्राइस्ट हमारा सिग्नेट रिंग, मोहरदार। वो जात ही लगी है, वो जात ही मेरे लिए आपके लिए उसके निशान है। उसका कलाम सुनते हैं, उसके खून में छिपे हुए हैं, वो लगी है हमारी जिंदगी का। उसकी वजह से मैं आप रूहानी है, उसकी भी मोहर लगी, उसके खून को ले लिया। पाक रूह की भी मोहर लगी, ये दूसरी मोहर है, समझे? ये मगर मुकाशवा 7वें बाब के अंदर जो है वो खुदा की मोहर है। तो गोया बेटे की भी मोहर यहां लगी है, पाक रूह की भी लगी है। आगे चलकर खुदा की, जिंदा खुदा की मोहर लगनी है। उस पीरियड में तैयार है क्या उस मोहर के लिए? अगर तैयार है तो यहां मोहरें दूसरी भी लगानी होंगी, तो प्रोटेक्शन, नहीं तो पकड़े जाएंगे। अब लीज क्या, तो मारे जाएंगे, मुश्किल के अंदर रहेंगे। इसलिए कलीसियाओं के अंदर, और गौर से सुनिए, पाक कलीसियाओं के अंदर हमारी जिंदगी गुजरे, मैच्योर कलीसियाओं के अंदर हम जिंदगी बसर करें। प्रश्न उठाने वाले, कलाम सुनाने वाले, गवाही देने वाले हो, तो ये जिंदा खुदा की मोहर। देखा, जब तक ये मोहर लग ना जाए, जमीन, समंदर, दरख्तों को नुकसान ना पहुंचाना, पहले मेरे बच्चे महफूज हो जाए। हालांकि उनके ऊपर पाक रूह की भी मोहर लगी हुई है, हालांकि उनके ऊपर खून की भी मोहर लगी हुई है, पर उनके ऊपर एक और मोहर जिंदा खुदा की उस पीरियड में लगे, ताकि 666 की जो स्टैंप है उसको कैंसिल किया जाए वहां। और आगे सुनिए, जो लास्ट मोहर लगनी है
मुकाशवा 3 बाब लिखा, जो गालिब आए मैं उस पर अपने बाप का नाम, यहोवा का नाम, यहोवा की मोहर अभी लगनी। समझी? वो मोहर अभी लगनी है। वो मोहर क्यों लगनी है? वो हमारा बाप है, हम बेटे बेटियां हैं। यहां पर यीशु के खून की मोहर लग गई, उसने कबूल कर लिया। पर जब हम अब्दियत में दौड़े जा रहे हैं उस सील को लेने के लिए कि वहां वो यहोवा की मोहर लगाकर कहेगा, ये मेरे लिपालिक बेटे बेटियां। हालेलुया। इसलिए अपनी जिंदगी से खुदावंद के नाम को इज्जत और जलाल दे, रोज बरोज उसकी पहचान में बढ़े। दुनियादारी गुनाह जरा सा भी हमारी जिंदगियों के अंदर नहीं होना चाहिए। लेपालिक सील्ड हमारे ऊपर ये स्टैंप है, मोहर है, क्राइस्ट हमारा सिग्नेट रिंग है, उसकी छाप हमारे ऊपर, उसकी जात के ऊपर ढले, उस नक्श के ऊपर यहां पनाह लिए हुए हैं। तो लेपालिक बेटे बेटियां हैं, मोहर लगी है, पर अभी बात कि वो सील लगनी है, ताकि ये कंफर्म हो जाएगा कि हम उसके बेटे बेटियां हैं, पहुंच गए हैं अब्दियत तक। गोया यहां पनाह लिए और अब्दी पनाह के लिए बोलिए दौड़े हुए चले जा रहे हैं, ताकि वो सील हमारे ऊपर लगे। लगी हुई है तो पनाह में है, इससे दूर नहीं हो। बगैर सील के जिंदगी बसर नहीं करनी। आइए खड़े हो जाए।